السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا شاکرا ویقینا صادقا وتوبة قبل الموت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ آج ہم نے سب سے پہلے جو موضوع چنا ہے اپنے کورس کے حوالے سے، وہ ہے تجوید کا موضوع۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کو شروع کریں، اس کی تمہید میں میں چند باتیں کرنا چاہوں گی۔ وہ یہ، کوئی بھی کام جب شروع کیا جاتا ہے نا، کوئی بھی کام جب ہم اسے شروع کرتے ہیں، اس کے لیے نیت کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم سے، اور ہم پڑھا رہے ہیں، ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ نیتوں کی اصلاح کرنی ہے کہ اگر ہم نے پڑھنا ہے یا کرنا ہے تو مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے، بس۔ یہ اس کو راضی کرنے کے طریقے ہیں۔ پھر علوم کوئی سے بھی ہو، قرآن مجید کے یا احادیث کے، لیکن نیت کی اصلاح بڑی ضروری ہے۔ ہم کسی کے کہنے پر صرف نہیں آئے، کسی کو خوش کرنے کے لیے صرف نہیں آئے، ہمارا مقصد ایک ہی ہے، وہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے ہم نے نیت کو خالص کر لیا۔ پھر اگلی بات کیا ہے؟ جب بھی قرآن مجید کی تعلیم کے لیے آئیں، کوشش کریں کہ آپ باوضو کریں، وضو ہو، تاکہ آپ پر اچھے اچھے الہام ہو۔ آپ نے قرآن کھول لیں، وہ آپ کے لیے برکت کا باعث اور ہدایت کا ذریعہ بنے۔ پھر اگلی بات یہ ہے، تیسری بات، جب بھی کسی ادارے میں آئیں گے، آپ نے وہاں پڑھنا ہے تو یقیناً اس کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ آپ نے جاننے بھی ہیں اور ان کو ماننا بھی ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ جب آپ تعلیم لینے کے لیے آئیں تو تین ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ کے دل میں محبت ہونی چاہیے۔ ایک، وہ جو آپ کی کتاب ہے، اس سے جو بھی کتاب پڑھیں اس سے محبت تو ہو، نہیں تو آپ اپنا وقت کیسے دیں گے؟ ایسے ہی
دوسرا آپ کا استاد، آپ اس سے محبت نہیں کرتے تو آپ اس سے سیکھیں گے نہیں، اور اگر سیکھیں گے بھی تو اچھا نہیں سیکھیں گے۔ اور تیسری جگہ، وہ جگہ ہے تیسری چیز جہاں پر آپ علم حاصل کرتے ہیں بیٹھ کے، اس جگہ سے محبت، ٹھیک ہے؟ تو کتاب سے، استاد سے اور ادارے سے محبت کا ہونا، عزت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے جب آپ ریگولر ہو جائیں گے، میں آپ کو اصول و ضوابط دے دوں گی، وہ آپ نے پڑھنے ہیں اور انشاءاللہ اس کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ایک ادارہ نظم و ضبط کے ساتھ چل سکے۔ ابھی میں ان قوانین کی بات نہیں کروں گی۔ اب پہلا کام ہم نے کیا کیا، میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ سب سے پہلے نیتوں کی اصلاح کی، پھر اس کے بعد باوضو، اور وضو کیا ہے 2 رکعتیں ادا کر لیں، ٹھیک ہے؟ صبح فجر کی نماز ضرور ادا کریں، اذکار کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ ایک حفاظت میں ہوں۔ اور پھر اگلی بات کیا ہے، قرآن مجید پڑھ کے آئیں، تلاوت کر کے آئیں۔ اور ہمارا آخری پوائنٹ کیا تھا کہ اپنے دلوں کے اندر یہ وسعت رکھیں کہ آپ نے اصول و ضوابط پر چلنا ہے، استاد سے، اپنی کتاب سے اور اپنے ادارے سے محبت رکھنی ہے، اور ان کی عزت کا خیال بھی کرنا ہے۔ اچھا، یہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ جب ہم نے کچھ پڑھنا ہوتا ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہے، کوئی بھی موضوع ہے، کوئی بھی کتاب ہے، پہلا کام کیا ہے، وہ یہ کہ ہمیں اس کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ آغاز میں نے آپ کو 3 ٹپس دی ہیں، ابھی بھولنی نہیں ہے۔ نیتوں کی اصلاح اور باوضو ہونا، اور تیسری بات کتاب، استاد اور جگہ سے محبت۔ آخر میں بھی میں آپ کو ٹپس دوں گی کہ آپ نے باقاعدہ پڑھنے کے لیے کون کون سی چیزیں اختیار کرنی ہیں کہ آپ اس کو پورا کر سکیں۔ بہت سے لوگ شروع ہوتے ہیں لیکن پورا نہیں کر پاتے، ٹھیک؟ اچھا، اب پہلا ہدف آ گیا ہمارا، وہ کیا ہے کہ جب بھی ہم نے کسی کو جاننا ہوتا ہے تو اس کا تعارف تو لیتے ہیں نا۔ میں کہیں جاؤں تو کہوں گی میرا نام یہ ہے، آپ کسی سے ملتے ہیں سب سے پہلے اپنا نام بتاتے ہیں ہم جی گجرات کے رہنے والے ہیں۔ تعارف کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا، ایسے ہی۔ تو پہلی چیز جو آج ہم دیکھیں گے اپنے اس موضوع کے اعتبار سے، وہ کیا ہے، وہ تعارف ہے۔ سبجیکٹ ہم نے کون سا چنا ہے، اس کو کہتے ہیں تجوید۔ پہلی چیز جو ہم اس کے متعلق آج سیکھیں گے وہ ہے اس کی تعریف۔ جس کو تعریف نہیں آتی، تعارف نہیں آتا، تو اس نے حاصل کیا کرنا ہے؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تجوید کو تجویز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ والا تجویز، یہ والا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو لفظ دیکھیے، یہ ہے تجوید، ٹھیک ہے؟ اب اس کی تعریف کیا ہے، اس کا اپنا تعارف کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوتے ہیں ہم قرآن کو اچھا تلاوت کریں تو یہ تجوید ہے۔ نہیں، صرف تلاوت یا اچھا پڑھ لینا اچھی آواز کے ساتھ، کسی کی آواز اچھی ہو نا، جیسے کوئی نعت پڑھتا ہے، جیسے کوئی نظم پڑھتا ہے، ایسے ہی ہے، تو اچھی آواز کا ہونا تجوید کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ ذرا توجہ دیں، تجوید کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے۔ تجوید کیا ہے بیسیکلی؟ 4 چیزیں بن جاتی ہیں۔ نمبر 1 مخارج، پریشان نہیں ہونا، میں بتاتی ہوں اس کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 صفات، اور نمبر 3 قواعد، اور نمبر 4 عادی ہونا اس کا۔ جی، تجوید کا تعارف، یہ 4 چیزیں ہیں۔ آپ نے سیکھنا ہے، آپ کو پتا تو آپ نے سیکھنا ہے کیا،
پہلی چیز جو آپ نے سیکھنی ہے وہ ہے مخارج. اس کا واحد ہوتا ہے مخرج، یعنی جگہ، نکلنے کی جگہ، جہاں سے حروف نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنے حروف ہیں حروف جی عربی میں؟ جی اردو میں فرق ہوتا ہے نا، اس میں ڈال بھی ہے، رے بھی ہے، ایسے ہی ہے نا، اے بھی ہے. عربی میں تو نہیں ہوتے، کیا ہوتے ہیں جی؟ اردو میں پے بھی، عربی میں نہیں. تو اور اس کے علاوہ اردو میں ایک یہ والی یا ہوتی ہے اور ایک یہ والی یا ہوتی ہے، عربی میں یہ ایک ہی ہوتی ہے. تو کل ملا کے یہ 29 بنتے ہیں عربی حروف تہجی. ٹھیک ہے، اب یہ مخارج سارے حروف کے گرد گھومتے ہیں کہ ان 29 کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، کہاں سے پڑھنا ہے، کہاں سے نکالنا ہے جگہ سے، اس کو کہتے ہیں مخارج. تجوید سب سے پہلے کس چیز کے گرد گھومتی ہے؟ مخارج کے. اگر کسی کو یہ نہیں آتا، وہ باقی آ بھی رہے، اچھی آواز ہے، اچھا پڑھتا بھی ہے، تجوید نہیں سمجھ رہے، وہ ایک سر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اس کی آواز میں ترنم ہے. اگر یہ نہیں تو تجوید نہیں. پہلی چیز ہے کہ مخارج ہونے چاہیے. مخرج یعنی جہاں سے، جس جگہ سے حروف نکلتے ہیں، نکلنے کی جگہ کا پتہ ہو کہاں سے نکلتے ہیں. وہ 29 ہیں، الف سے لے کر یا تک ہمیں پتہ ہو ہر حرف کو ہم نے کہاں سے نکالنا ہے. سادی سی بات ہے، تجوید کا یہ پہلا اصول. اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے اچھا اب الف با پڑھوں گا اس عمر میں، شرم آتی ہے جی. ہمارے ہاں ایک عجیب چیز پائی جاتی ہے، دنیا کے کسی معاملے میں ہم شرم نہیں کرتے. دیکھیے نا، گانے کے معاملات ہیں، یہ لوگ ماڈلنگ کرتے ہیں، کوئی شرم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے کر رہے ہوں. لیکن دین کے معاملے میں ایک بچہ بھی ہے نا، اس کے اندر کیسی ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ دوسرے پارے پہ آ گیا اور اس کو اس پارے والی باجی یا قاری صاحب دوبارہ سے نورانی قاعدے پہ لگائے نا، کہتے میں نے نہیں پڑھتا. اور گھر میں مائیں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں، بار بار پیچھے لگا دیتے ہیں. بھئی آپ کو یہ نہیں سمجھ آتا پیچھے کیوں لگاتے ہیں؟ بنیاد صحیح نہیں ہے نا. آپ سارا بھی پڑھ لیں، آپ غلط پڑھیں گے. بنیاد کو آپ سال لگا لیں صرف قاعدے کو، آگے سے آپ ہو سکتا ہے 1 سال میں پڑھ لیں. اس لیے الف با پڑھنے میں کوئی شرم نہیں. ہم سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں نے صحیح کرنا ہے، پر اس عمر میں اب میں نے قاعدہ پڑھا، الف با میں نے نہیں پڑھا، مجھے آپ بس قرآن پڑھا. بھئی الف با نہیں پڑھیں گے تو قرآن نہیں آئے گا آپ کو. چاہے آپ کسی قاری کو سنتے رہیں، آپ سناتے رہیں، آپ پڑھتے رہیں، جب تک آپ نے یہ نہ صحیح کی ہے آپ نے کیوں نہیں صحیح. تو پہلی بات کیا ہے کہ مخارج کا درست ہونا ضروری ہے، اور اس میں کوئی شرم نہیں. ایک دفعہ آپ سیکھ لیں گے الف با تو بس آپ کو آ جائے گی. 29 ہی تو ہے، روز کا ایک سیکھیں تو مہینے میں پورے ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک دن کی چھٹی بھی مل جاتی ہے. اور کیا بندہ ساری زندگی یہی ایک آڑ رکھے کہ میں نے الف با نہیں سیکھا. پہلے یہ سیکھنا ہے تو قرآن آتا ہے، اس کے بغیر قرآن نہیں آتا. سمجھ آگے؟ پہلی بات ہے مخارج. اب دوسری بات کیا ہے تجوید میں؟ اس کو کہتے ہیں صفات. صفت کی جمع. آپ کہتے ہیں نا کسی کی صفت ہے، مثلا وہ امانت دار ہے، اچھا آدمی، اچھائی اس کی صفت، ٹھیک. ویسے ہی انہی حروف سے ہی سارا کچھ بنتا ہے. یہ جو صفات ہے نا، یہ بھی قرآن کی نہیں آ رہی، یہ پھر سے اسی الف با کی ہے. ان 29 سے مل کے ہی حروف سے ملا کے یہ الفاظ بنے، آیات بنی، پارے بنے، صورتیں بنی، سب کچھ ان حروف سے ہوئے. تو انہی کے گرد سب کچھ گھومے گا، ٹھیک ہے. مخارج ان کے پورے ہو گئے. بات سمجھ آ گئی؟ سمجھنے والی بات ہے، صرف سننے والی نہیں. کیا آپ نے سب سے پہلے یہ الف سے یا تک سیکھنا ہوتا ہے کہ ان کو کہاں سے پڑھتے ہیں. کوئی شرم والی بات نہیں. لوگ اکثر کہتے ہیں جی منہ ایسے ایسے ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا.
انگلش بولنے کے لیے بھی تو لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. اب مخارج پورے ہوئے صفات پہ آتا ہے. کسی بھی بندے کی صفت ہے جی وہ اچھا آدمی ہے, اچھائی اس کی صفت ہے. یہ جو الف سے یا تک حروف ہے نا, ان کی اپنی اپنی صفات ہوتی ہے. پہلی بات انہوں نے کہاں سے نکلنا ہے, کہاں سے پڑھنا ہے, یہ بات ہے. دوسری بات ان کی صفات بھی اپنی اپنی ہے. کوئی ہے اس کو موٹا ہی پڑھتے ہیں, وہ باریک نہیں ہوتا. کوئی ہے وہ باریک ہے, اسے موٹا نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کچھ صفات ہوتی ہیں وہ پکی چمٹی ہوتی ہیں, ایسے ہی پکی پکی ساتھ ہے. جیسے کسی کا رنگ ہے گورا آدمی, اب وہ گورا ہے, اب آپ اسے کل کو کالا نہیں دیکھیں گے جی, ایسے ہی پکی ہے. لیکن کچھ صفات ہے وقتی طور پہ ہوتی ہیں. اچھائی ہے آج ہے, کل کا پتہ نہیں. ٹھیک ہے جی. بس صفات کی یہ دو قسمیں ہیں, ایک لازمی ہوتی ہے, ایک عارضی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مشکل تو نہیں لگ رہا جی, مشکل تو نہیں. پہلی بات ہم نے یہ 29 حروف سیکھے ویر نیچے لے, اور ہم نے یہ جانا ان کو نکالتے کیسے ہیں. اچھا نکالنا یہی سے ہے, دیکھیں آپ ایسے سمجھیں. یہ منہ ہے آپ کا, ٹھیک ہے, اور یہ آگے اس کے ہونٹ ہے, یہ پیچھے کو حلق ہے, یہ منہ ہے نا, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہونٹ ہے, یہاں پہ دانت بھی ہوتے ہیں, اس کے اوپر تالو ہے, یہ منہ کا حالی حصہ ہے. آپ منہ کو امیجن کیجیے نا, یہ ہمارا منہ ہے, ٹھیک ہے, یہ پیچھے حلق ہے. بس سارا کھیل ادھر کریے. بس کبھی ہونٹ کہیں کوئی اور شیپ اختیار کر لیتے ہیں, اور اسی کے اندر یہ منہ ہے, یہ زبان ہے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر نیچے ہونٹ ہے, ساتھ میں اوپر نیچے دانت ہے, اور اس منہ میں زبان ہے, اور پھر اوپر تالو ہے, درمیان والا حصہ اس کا جوف خالی ہے, اور پیچھے حلق. کبھی آپ زبان کسی دانت کے ساتھ لگاتے ہیں تو کوئی حرف ادا ہو جاتا ہے, کبھی اوپر کے سامنے کے دو دانت ہوتے ہیں. بس یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے, مشکل کوئی نہیں. کبھی اوپر کے تالو کے ساتھ, کبھی اسی منہ کا حالی حصہ, کبھی یہ حلق آ جاتا ہے, اور بس یہیں پہ یہ گھومتا ہے. بس یہیں سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. کوئی اتنی مشقت نہیں ہے کہ بندہ بولے جی پیٹ کا زور لگتا ہے کہ مشکل ہے. بس یہیں کا کھیل ہے, تھوڑا سا آپ نے توجہ دے دی. اچھا یہ ہو گئے. اب ان کی صفات ہے, یہاں سے آپ نے اس منہ کو سمجھ لیا نا, اس سے اب آپ نے مخرج سیکھ لی. دیکھیے نا, تھوڑا سا سیکھ رہے ہیں ہونٹ کیسے کرنے ہیں, زبان کہاں لگانی ہے, کون سے دانت سے لگانی ہے جی, اور حلق سے کیسے پڑھنا ہے, اور تالو سے کیسے لگانی ہے. تو بس آپ کو آ گیا. اس سے آپ آگے آئے, اگلا اسٹیپ آ گیا. آپ نے سیکھنا ہے اس کی صفات کون کون سی. یہ نہیں ہے کہ آپ کا دل کیا تو آپ کسی کو موٹا پڑھتے ہیں, دل کیا تو کسی کو باریک پڑھتے ہیں. کچھ لازمی صفات ہے پکی ساتھ ہی رہتی ہے, کچھ عارضی ہوتی ہے, کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی. ٹھیک. جیسے لازمی ہے مثلا یہ, اس کو کیا پڑھتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, قاف. ٹھیک ہے. یہ لازم ہے کہ اس کو موٹا پڑھتے ہیں. اچھا اس کی شکل بھی دیکھیے, اللہ تعالیٰ کا قانون بڑا زبردست ہے, شکل بھی موٹی سی, ایسا ہی ہے نا, شکل موٹی ہے نا جی. کہاں آپ اس کو پڑھتے ہیں یہ باریک سا لگتا ہے, اور کہاں یہ. کچھ صفات عارضی ہوتی ہے, زبر آئے تو کیا کرنا ہے, زیر آئے تو کیا کرنا ہے, پیش آئے تو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ عارضی ہے. کچھ لازمی ہے. اب تجوید یہ دو سٹیپ مکمل ہوئے. پہلا مخارج سیکھے آپ نے, پھر آپ نے انہی 29 حروف کی صفات سیکھی, بھئی موٹا پڑھنا ہے کہ باریک, اور کوئی ایسا ہے کبھی موٹا کبھی باریک, بس یہ سیکھ لیا, صفات ہوگی. آگے چلتے ہیں, آگے قواعد آتے ہیں بھئی کیسے کیسے پڑھنا ہے. کوئی ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے غنہ کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, آپ دیکھتے ہیں وہ پڑھتا ہے میم, آپ کہتے ہیں اس نے کیا کیا. کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں وہ پڑھتا ہے میاں, آپ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا ہے. ہم ایک عرصے سے ينفقون کو ينفقون ہی پڑھتے ہیں جی, ينفقون ایسے نہیں پڑھتے. بس یہی قواعد ہوتی ہیں. کب کیسے ملانا ہے, ملا کے وقت لگانا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. بس یہی بات ہے. یہ قاعدے ہیں, قانون ہے, ضابطے ہیں.
جو ہمیں سکھائے گئے ہیں اور ہم نے خود نہیں بنائے، شریعت نے سکھائے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، من لم یتغن بالقرآن فلیس منی، جو غنہ کر کے نہ پڑھے قرآن کو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ خوش الحانی ہے اور ساتھ میں قواعد بھی ہیں کہ قاعدے قانون آنے چاہیے، ٹھیک ہے، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ پڑھنا ہے، یہ آنا چاہیے، کیسے ملانا ہے، کیسے جوڑنا ہے، یہ آنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ مخارج ہو گئے، صفات ہوئیں، قواعد ہو گئے، آپ نے قواعد سیکھ لی، وہ کتنے ہیں وہ زیادہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ، ٹھیک ہے، لیکن قاعدے آنے چاہیے، قانون آنے چاہیے، ضابطے کا پتہ ہونا چاہیے، کب کیسے کہاں کیسے پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ ہو گیا، آخری چیز یہ ہے، عادی ہونا چاہیے بتا، اتنا آ جائے کہ اس کا عادی ہو جائے، پھر وہ تجوید پوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ اگر عادی نہیں ہیں تو آپ بڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے، عادی ہونا چاہیے، پھر یہ پورا ہوتا ہے۔ عادی سمجھتے ہیں، آپ کہیں بھی ہیں جیسے مرضی پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا آپ مخارج کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں، صفات آپ کو خود بخود آتی جا رہی ہیں، حروف اکٹھے ہو گئے موٹے اور باریک، آپ صحیح پڑھ رہے ہیں، قواعد آپ کو یاد ہیں، ازبر ہے، اب آپ عادی ہیں، نماز پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ دعائیں پڑھیں، آپ کہتے ہیں نا عادی مجرم ہو گئے، اب تجوید ہو گئی، جی ٹھیک ہو گیا۔ میں نے یہ چیز خود لکھی ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، کئی مرتبہ اس کی سمجھ آ جاتی ہے، تھوڑی بہت اس کی بھی آ جاتی ہے، تھوڑی بہت اس کی بھی آ جاتی ہے، پر عادی نہیں ہوتا بندہ، جب وہ اپنے لحاظ سے گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ ویسے ہی پڑھ رہا ہوتا ہے، نہیں، عادی ہونا چاہیے ان چیزوں کا، تبھی یہ پورا ہوگا۔ تلاوت خوش الحانی سے پڑھنا وہ اس سے ایک آگے کا سٹیپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ جو تلاوت اچھی کرتا ہے اس کی تجوید اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک، لیکن جس کی تجوید اچھی ہے نا ضروری نہیں کہ وہ تلاوت بھی اچھی کر سکے، ٹھیک ہے نا، اس میں تو آپ کو پتہ ہے ایک آواز ہوتی ہے، بس یہ چیز آپ کے لیے لازم ہے، فرض عین ہے، اتنا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی، تعریف مکمل ہو گئی، جی چلے بتائیں تجوید کی تعریف کیا، پہلی کون سی چیز آتی ہے؟ مخارج، دوسری اور تیسری اور چوتھی بس، ٹھیک ہے۔ حروف تہجی کتنے ہیں؟ ٹھیک، چلیے پہلا تو ہم نے تعارف لیا، ہمیں پتہ چلا تعریف کیا تھی اس کی، یاد ہو گئی ہے؟ جی یاد ہوگی، چلیے آگے چلتے ہیں۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام تب کرتے ہیں جب ہم اس کو اہم سمجھتے ہیں، اہم نہیں تو پھر ہم کہیں گے کرنے کی ضرورت کیا ہے، میں کیوں کروں، مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی، اتنی محنت ہے۔ اب یہ تجوید اہم کتنی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی جاننا ہے، ٹھیک ہے، کیا پڑھتے ہیں اس کو؟ تجوید، ٹھیک، یہ اہم اتنی ہے کہ مخارج، صفات اور قواعد کا یہ مجموعہ جس کو آپ تجوید کہتے ہیں، قرآن کے ہر صفحے پر آپ کو ملتا ہے، ہر سطر پہ آپ کو ملتا ہے، کوئی آیت اس سے خالی نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں کہ چلو یہ فلاں صورت ہے نا، چلو یہ تجوید کے بغیر پڑھیں، یہ 10 پارے تجوید کے بغیر پڑھیں، ہے کوئی ایسا؟ ہر آیت، ہر صورت، ہر سطر، اس لیے پتہ چلا یہ اس کی اہمیت ہے کہ اس کا ہونا ضروری ہے، ہر حرف کے اوپر اس کا ہونا ضروری ہے۔ چلے یہاں پر بھی بات آ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے نا الف لام میم، تو اس کے کھاتے میں کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ ایک ایک حرف کے بدلے میں 10، ایک حرف 10 نیکی۔ کہا یہ الف لام میم یہ حرف نہیں ہوتا، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف۔ بات سمجھ آ گئی؟ حرف کتنے اہم ہیں، وہ نہ سیکھے تو نیکیاں نہیں۔ اب اس کی اہمیت یہاں سے بھی سمجھ آتی ہے کہ اس کو نازل کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ، کس کے ذریعے کیا ہے؟ جبرائیل، اور کس پر نازل کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے، جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ویسے ہی پڑھ کے سنا، ایسے ہی
پھر جیسا جبرائیل امین نے پڑھا نبی مکرم علیہ السلام نے بھی ویسے ہی پڑھا، صحابہ کرام کو بھی ویسے ہی پڑھایا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بالحون العربی و اصواتها، قرآن پڑھنا ہے عربوں کے لب و لہجے پر، جیسے عربی پڑھتے ہیں۔ بس ہم نے تجوید اس لیے سیکھنی ہے کہ یہ اہم اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تجوید کے ساتھ ہی نازل کیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور کہیں پہ کہہ دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ترتیل کے ساتھ آیا ہے اور ترتیل کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ بس اس کو جاننا ضروری ہے، اور سادہ سا اصول یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا بھی تجوید کے ساتھ۔ اہمیت سمجھ آ گئی؟ کتنا ہے ہمیں بتائیے جی؟ ہر سطر پر آپ کو تجوید کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا، یہ اہم بات ہے۔ اب ہم راغب اس بات سے بھی ہوتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ چلے کہ کوئی چیز فضیلت رکھتی ہے، ایسی اجر میں، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ کوئی کام آپ اس لیے کرتے ہیں، جیسے آپ اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے اس وقت فضیلت کے لیے کہ چلو اجر ملے گا، ہمیں ثواب حاصل ہو جائے گا، تو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ایک فضیلت والا عمل ہے، باعث اجر ہے۔ اور کتنا باعث اجر ہے یہ بتاؤں؟ اتنا باعث اجر ہے، ایک بندہ کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی اس سے ہو نہیں رہا، لیکن لگا ہوا ہے جی، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کا ماہر ہے نا، وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، یعنی کہ اس کو کس صف میں کھڑا کیا جائے گا؟ جبرائیل امین والی صف میں جی۔ اور کہا وہ بندہ جو ماہر نہیں ہے قرآن کا پر لگا ہوا ہے، لہو اجرانی، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ جو لوگ کوشش نہیں کرتے ساری زندگی اور وہ غلطیاں کر کے قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ باعث سے وبال بنے گا۔ جو کوشش کر رہا ہے پھر بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کے لیے دیکھیے اللہ کا قانون لہو اجرانی، اس کو اجر مل جائے گا، حالانکہ غلطی کر رہا ہے پر کوشش میں لگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوشش دیکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھنا ہے؟ کوشش دیکھنی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، حق میں اور بھی بڑی چیزیں آتی ہیں، لیکن قرآن کو صحیح پڑھنا سب سے پہلے کہ صحیح پڑھنا۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ مومن لوگ ہیں کہ سب سے پہلے تڑپ ہے کہ قرآن درست کر رہے ہیں، تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ آپ اس کو سیکھیں گے پھر بھی غلطیاں کریں گے، اجر ملتا جائے گا۔ کوئی بھی انسان ایک دم سے درست نہیں ہو جاتا، تو اس لیے غلطیوں میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں، نکل جائیں گی، اصلاح ہو جائے گی، اور اسی راہ میں اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو ہمارا تو اجر دگنا لکھا گیا، صرف کوشش کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کوشش تو کریں۔ ہاں جو لوگ کوشش نہیں کرتے اور غلطیوں کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوگا، تو پھر یاد رکھیے ان کے لیے یہ گناہ بنے گا۔ کوشش کریں اور سیکھیں۔ اور پھر میں نے پہلے بھی کہا اچھی آواز سے صرف پڑھنا کافی نہ ہوگا جب تک تجوید نہ ہو، حروف کے مخارج صحیح نہ ہو، اس کی صفات درست ادا نہ ہو، اور جب آپ یہ جانیں گے کہ اس کے اگر فائدے اتنے ہیں کہ باعث اجر ہے پڑھنا، جی آپ درست تلاوت کر کے دیکھیں، جو خوشی ملتی ہے، جو مزہ آتا ہے، جو لذت نصیب ہوتی ہے، وہ ویسے نہیں ہوتی۔ میں ایک قول پڑھی تھی ابن عباس کا، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھوں نا، یہ مجھے بہت محبوب ہے، بجائے اس کے میں سارا قرآن بغیر ترتیل کے ساتھ پڑھوں۔ یعنی ایک سورت آپ خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں،
ہمیں بس یہ زور ہوتا ہے کہ جلدی جلدی سب پڑھ لوں میں، زیادہ زیادہ خوبصورت پڑھیں گے، آپ کے کان بھی سنیں گے، آپ کا تزکیہ نفس ہوگا۔ اسی طرح ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کو ریت کی طرح بھی نہ سمجھو، ٹھیک ہے، جیسے آپ ہاتھ میں لیتے ہیں کیسے گر جاتی ہے جلدی جلدی، اور نہ ہی شعر و شاعری کی طرح سمجھو، قرآن ویسے ہی پڑھو کہ اس کا حق ادا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم نے سب سے پہلے تجوید کو دیکھا، جس کے لفظی معنی عمدہ کرنا ہے، اور اصطلاحی تعریف میں نے آپ کو بتائی ہے، مخارج پلس صفات پلس قواعد اور پھر اس کا عادی ہو جانا۔ اچھا، اب نہ سیکھیں تو نقصان کیا ہے یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے، پھر سمجھ آتی ہے اچھا غلطی ہے، صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلا کوئی بندہ مخارج نہیں سیکھتا، وہ کہتا بھی مجھ سے نہیں ہوتے، ہم اکثر یہ کہتے ہیں، اس کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ پڑھیے ذرا کیا لکھیں جی، جی واللہ علیم، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہے آئین، جانتے ہیں اس کو؟ ہم کہتے ہیں بڑی مشکل ہے، یہ نہیں ہوتا ہم سے، یا جو قاری حضرات ہیں وہ پڑھتے ہیں، نہیں ہم پڑھتے ہیں۔ اس لفظ کو آپ کیسے پڑھیں گے نارمل؟ آپ بتائیے، آپ پڑھیں گے واللہ علیم، ایسے ہی ہے نا؟ اتنا فرق آ گیا کہ جب آپ نے پڑھا واللہ علیم، جاننے والا ہے، آپ نے کہا واللہ علیم، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دردناک ہے، آپ نے تو بدل کے رکھ دیا اس کو۔ اچھا یہ ہے مخارج کی غلطی۔ اب صفات میں غلطی کیا ہوتی ہے جو میں نے کل بتایا تھا، یہ اللہ اکبر، آپ پڑھیں اس کو اللہ اکبر، تو آپ نے صفات میں غلطی کی۔ لفظ اللہ اس کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں لام کے پیچھے زبر آ رہی ہے، اس کو موٹا پڑھتے ہیں پھر لام۔ اچھا اگر اسی اللہ کے پیچھے میں لگا دوں بسم اللہ زیر، اب اس کو موٹا کر کے دکھائیں، اب آپ پڑھیں گے بسم اللہ، ٹھیک ہے، باریک سمجھ آ گیا؟ یہ ہے صفات کی غلطی، یہ ہے مخارج کی، یہ صفات کی۔ اچھا آگے چلتے ہیں، قواعد کی غلطی بھی معمولی نہیں ہے، جس کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے، آئیے دیکھتے ہیں اس کو۔ اصل میں ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نہیں ہے نا، نہیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم جو غلطیاں کر رہے ہیں، اگر ہم نے یہ علوم حاصل کیے ہوں تو سمجھ آ رہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ لفظ آپ کے سامنے یہ کیا لکھا خلقنا، آپ نے اس کو لمبا اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے، پڑھیے ذرا خلقنا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کا مطلب ہے خلقنا ہم نے پیدا کیا، ٹھیک، خلقنا ان عورتوں نے پیدا کیا، معنی میں فرق آ گیا جی، سمجھ آ گئی؟ یہ ہے قواعد کی غلطی، لمبا کرنا تھا آپ نے چھوٹا کیا، بندہ ہی بدل گیا، ہم سے وہ عورتیں ہو گئی، چینج ہو گیا کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ اتنی اہم چیز ہے تو پھر ہم ابھی تک بدلے کیوں رہے؟ یہ تلاوت ہماری صحیح کیوں نہیں ہو رہی؟ سب سے پہلی بات ہم لوگ صحیح طریقے سے سیکھتے نہیں، تھوڑا بہت لیا چھوڑ دیا، تو اچھا بس اتنا ہی ہے، بس ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ہماری جو مادری زبان ہے نا، یہ اس کے اثرات ہیں ہماری زبان پہ، اردو پنجابی کا، اس لیے ہمیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ اور تیسری بات کہ تجوید کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے یہ کورس بنیادی طور پہ ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں لیکن تجوید کو اس طرح نہیں جانتے، تو تجوید کے بنیادی جتنے قواعد ہیں وہ پڑھائے جائیں۔ اب پہلی چیز تعریف ہوگی، اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آ گئی، اس کی فضیلت بھی ہوگی، ایسا ہی ہے جی، سمجھ آ گیا؟ اس کے فائدے کتنے ہیں، نہ پڑھیں گے تو نقصانات کیا ہیں، جان لیا آپ نے۔ اب
قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا کس حکم میں آتا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. کوئی بھی حکم جب آپ اپنی مرضی سے نہیں لگا سکتے کسی چیز کے مطابق. اچھا بنیادی تجوید ہے نا, بنیادی جتنی ہم نے آپ کو کروانی یہ فرض عین ہے, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے فرض عین, یعنی فرض ہے آپ کے اوپر بالکل ایسے جیسے آپ پہ نماز روزہ فرض ہوتا ہے, اتنا قرآن صحیح ہونا یہ فرض عین ہے, ٹھیک ہے جی. اور تجوید سے آگے پھر تلاوت ہے, مزید اس کے اور اصول ہیں, اس کی گہرائی تک جانا, اس کے علوم پڑھنا, وہ فرض کفایہ ہے. ایک بندہ زیادہ پڑھ لیتا ہے پھر باقیوں کو وہ بنیادی چیز سکھاتا ہے. بنیادی وہی 4 چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں, ٹھیک ہے, وہ صحیح ہونی چاہیے, وہ غلط نہیں ہونی چاہیے, اس پہ نو کمپرومائز. ہاں آگے ہے کوئی تھوڑا بہت مسئلہ ہو جاتا ہے فرض کفایہ میں تو خیر ہے, کوئی بات نہیں. تو اس لیے یہ اہمیت بھی رکھتی ہے, یہ فضیلت بھی رکھتی ہے. اب جو کورس ہوتا ہے اس میں ابتدائی لوگوں کے لیے سکھانے کے لیے یہ اصول ہے. اصول کیا ہے کہ جب تجوید آپ نے ابتدائی سکھانی ہو نا تو آپ کو تھوڑا سا ذرا زور زیادہ لگانا ہوگا. ایک وقت آتا ہے کہ آپ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ آپ زور نہیں لگاتے, آپ صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ابتدائی لوگوں کو سکھانے کے لیے آپ کو اپنی یہ پرفارمنس جو ہے وہ زیادہ کلیئر کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ذرا سمجھ پائیں, کیونکہ ہمارے ہاں اس کو مشکل سمجھا جاتا ہے. جیسے جیسے وہ عادی ہو جائیں گے اب وہ صحیح پڑھیں گے, ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جب آپ نے آغاز کرنا ہے نا, بالکل آغاز جو ہوتا ہے اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے. ویسے تو اس کے اصول ہوتے ہیں کہ آپ نے کہاں پہ رکنا ہے, کہاں پہ سانس لینا ہے, کہاں پہ ٹھہرنا ہے, کہاں پہ ملانا ہے. لیکن جب آپ آغاز میں پڑھتے ہیں نا اور غلطیوں کی اصلاح نہ ہو, اس کا ایک حال یہ ہوتا ہے کہ آپ ان حروف کو نا الگ الگ کر کے پڑھیں. ایک آیت ہے نا اس کا ایک ایک لفظ الگ کریں, جیسے الحمد اتنا پڑھیں, ٹھیک ہے, للہ ایسے ایک ایک لفظ کر کے پڑھائیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. اور جس کا وہ بھی نہ ٹھیک ہو اس کو ایک ایک حرف کر کے پڑھائیں. جیسے یہ مثال کے طور پر یہ پریکٹس ہوتی ہے اس طرح, الحمد. بہت سے لوگ ایسا بھی قرآن پڑھتے ہیں کہ آپ انہیں سارا پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اپنی غلطی کی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, سمجھ آ گئی. ایسے ایسے کر کے بھی پڑھایا جائے تاکہ الفاظ کی غلطیاں نکل جائیں. ہماری جو غلطیاں پکی ہو گئی ہوتی ہیں وہ ایسی ایسی عجیب ہوتی ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. ایک آیت کا ایک ایک لفظ پڑھائیں, ٹھیک ہے. اس میں ابھی کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے کہ دوسروں کو یہ ٹینشن ہو کہ ہم نے سانس بھی لمبا کرنا, نہیں, وہ بعد میں, ٹھیک. ایک ایک لفظ اور پھر حروف پڑھائیں, ال, پھر اس کی صفات بتائیں, ہم, ہا کی کیا ہے, میم کی کیا ہے, دو, ٹھیک ہے, بتایا کہ پیش ایسے پڑھتے ہیں دو, ٹھیک ہے, منہ ایسے ہو جاتے ہیں. آپ پڑھیں الحمد, ٹھیک ہے. پھر آگے ایک ایک ایسے کر کے چلیں گے تاکہ جو غلطیاں وہ ختم ہو جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں جو غلطیاں ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں. جیسے یہ ہے نا, مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یہ کیا ہے, مالکی, مالکی. بلکہ رمضان میں جب ہم دعائیں کرواتے تھے نا تو اس وقت لوگ وہی غلطی کرتے تھے, میں بار بار سمجھاتی تھی, ان کو نہیں سمجھ آتا, ٹھیک ہے. اب کئی لوگ پڑھے ہوتے ہیں مالکی, وہ ایسے لکھا جاتا ہے, فرق ہے نا. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ الف ہے, اس کو لمبا کرنا ہے, لکھا ہوا تو صحیح ہے, ہم غلط پڑھتے ہیں. اچھا پھر میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے یہ ہے نا ایاکا, پھر یہ دیکھیے یہ لفظ آپ قرآن مجید میں اس طرح کے کئی الفاظ پڑھتے ہیں. اصل بات یہ کہ جب ہم لوگ تجوید سکھاتے ہیں ایک ایک لفظ کیوں الگ کر دیتے ہیں, کیونکہ جب ملا کے لوگ پڑھتے ہیں نا پھر نہ لمبا دیکھتے ہیں نہ چھوٹا دیکھتے ہیں, بس جہاں پہ جیسا سانس آئے ویسے ہی چلاتے ہیں. جیسے لفظ ہے یعلمون, اچھا پھر یہ دیکھیے آپ پڑھتے ہیں نا ایاکا, اچھا کئی لوگ اسے پڑھے ہوتے ہیں نعبدو, وہ تو یہ ہے پھر نعبدو نہیں نا. اچھا ایسے ایسے لوگوں کے لیے یہی بات ہے, آپ نے ایسے پڑھانا,
पढ़े ना पढ़ते जाएं, फिर वापिस बू बू ना बू, फिर ऐसे करके ना बुदू ऐसे पढ़ाते जाएं ताकि उनको समझ आ जाए कि इसको लंबा नहीं करना। फिर हरूफ को खोल दिया जाए, समझ आ गई है। फिर कई लोग हैं वो तो यहाँ तक गलतियां करते हैं, अनाम था अनाम तू, पता ही कोई ज़बर है ज़ेर है पेश है, क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए हल क्या है कि फिर इसको ऐसे सिखाया जाएगा, उस वक्त सिखाते हुए, ताकि एक एक चीज़ वाज़ेह हो, ठीक है। फिर जब वाज़ेह हो जाएगी फिर आप अल्फाज मिलाएं, फिर आप आयात मिलाएं, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो कोशिश पर अजर ही अजर है। पता चल गया तारीफ क्या है, मौजू भी पता चल गया। अब आपने क्या करना है, सीखना है इंशाल्लाह, जैसे नाजिल हुआ वैसे पढ़ना है, ठीक है जी।